انتہائی عزت و احترام کے لائق مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب سن 6 ہجری میں 1500 صحابہ کرام علیہم الرضوان کی معیت میں عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوئے تو مکہ مکرمہ سے پہلے ایک مقام آتا ہے، اس کا نام ہے حدیبیہ۔ وہاں جب پہنچے تو کفار مکہ نے راستہ روک لیا۔ کفار مکہ نے کہا کہ آپ حضرات کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کفار مکہ کی طرف بھیجا کہ آپ انہیں سمجھائیں ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، ہم تو احرام باندھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، عمرہ کریں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو کفار مکہ نے انہیں ادھر ہی روک لیا، نظر بند کر لیا، اور ادھر یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو فرمایا آؤ اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرو، عہد و پیمان کرو، جب تک زندگی کی آخری سانس باقی ہے ہم یہاں سے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 1500 کی تعداد میں وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی حاجت میں ہے لہذا یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے حبیب، جو لوگ جو حضرات صحابہ کرام آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما حرف حصر ہے، فرمایا انما یبایعون اللہ، اے حبیب جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں انما یبایعون اللہ، وہ تو صرف اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ تو صرف اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، وہ تو اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے غلامان مصطفیٰ علیہ اطیب التحیہ واجمل الصلاۃ، یہ جو تمہیں رسول اللہ کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، تمہیں ید مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھنے میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہے لیکن حقیقت میں ید اللہ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اس بیعت کو معمولی نہ سمجھنا، یہ اللہ سے اس ہاتھ کو معمولی نہ سمجھنا، یہ ید اللہ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنگ بدر ہو رہی ہے، اللہ پاک کا حکم آ گیا حبیب آپ مشت خاک اٹھائیں، کنکریاں اٹھائیں مٹھی میں اور کفار کی طرف پھینک دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشت خاک اٹھائی، کنکریوں کی مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی تو کوئی ذرہ، کوئی کنکری ایسی نہ تھی جو خطا ہو گئی ہو کسی نہ کسی کافر کے آنکھ میں جا کر لگی۔ اللہ کریم نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کیا پیارا اسلوب ہے، فرمایا وما رمیتا، حبیب آپ نے نہیں پھینکی وہ مشت خاک، وما رمیتا اللہ نے نفی کر دی، حبیب میدان بدر میں آپ نے تو کنکریاں نہیں پھینکی، اذ رمیتا جس وقت آپ نے پھینکی
نہیں بھی پھینکی، یہ تو دونوں آپس میں متضاد ہیں. فرمائے وما رمیتا، ماں نافیہ ہے، محبوب آپ نے تو مشت خاک پھینکی نہیں، از رمیتا جس وقت آپ نے پھینکی بھی ہے اور فرمایا آپ نے نہیں پھینکی. پھر ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ولیکن اللہ رما، یہ بظاہر آپ کا پھینکنا تھا، بظاہر ید مصطفیٰ پھینک رہا تھا. فرمایا یہ پھینکنا صرف مصطفیٰ کا نہ تھا، یہ تو خود خدا کا پھینکنا تھا. آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے خود پھینکی. ولیکن اللہ رما، محبوب یہ آپ کا پھینکنا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا پھینکنا ہے. آپ کی مار صرف آپ کی مار نہیں، اللہ کی مار ہے. آپ کا دھتکارا ہوا اللہ کا دھتکارا ہوا ہے، آپ کا مقبول اللہ کا مقبول ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ کی اطاعت کرنے والا اللہ کا مطیع ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو آپ کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. جو آپ کا با ادب ہے وہ اللہ کی بارگاہ کا با ادب ہے. جو آپ کا گستاخ ہے وہ اللہ کا گستاخ ہے. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، محبوب آپ فیصلہ کرتے ہیں وہ صرف آپ کا نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کا فیصلہ نہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا جو رسول کریم کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اللہ کریم جانتا تھا، اللہ کریم جانتا ہے کہ 12ویں 13ویں صدی میں ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو بظاہر بڑے خوبصورت نعرے لگائیں گے، قرآن کو سینوں سے لگائیں گے اور کہیں گے ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث و سنت کی ضرورت نہیں، حدیث مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ ہمارے لیے حجت نہیں. اللہ کریم قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ فتنے کا دروازہ پہلے ہی بند کر دیا. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کریم کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مسلک حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت. اللہ کریم نے قرآن مجید میں جہاں بھی بات کی دو اطاعتوں کی بات کی، دو فرما برداریوں کی بات کی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، صرف اللہ کی نہیں، و اطیعوا الرسول، اور رسول کریم کی اطاعت کرو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الاربعہ، اتنے بڑے عالم ہیں صحابہ میں، اتنے بڑے فقیہ ہیں. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جانتے ہیں کہ ان میں کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم میں ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں ہر آیت کا پتہ ہے، پہاڑی پہ نازل ہوئی یا میدان میں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، میدان جنگ میں نازل ہوئی یا میدان امن میں نازل ہوئی. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں اور ایک مسئلہ بیان کیا اور فرمایا اللہ کی کتاب میں موجود ہے. ایک خاتون بیٹھی تھی، گھر گئی اور پورا قرآن بڑے غور سے پڑھا. اگلے دن پھر آ گئی، حضرت میں نے پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پڑھا ہے، مجھے یہ مسئلہ نظر نہیں آیا. آپ نے کہا تھا کتاب اللہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، مجھے یہ مسئلہ نظر نہیں آیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود بیٹھے تھے، فرمایا اے خاتون تو نے قرآن غور سے نہیں پڑھا، کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے فرمایا جو میرا حبیب دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یہ مسئلہ رسول اللہ نے بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب جو دے دے وہ میرا دینا ہے، جس سے روک دے وہ میرا روکنا ہے. تو یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا تھا یہ رسول اللہ نے بیان کیا، یہ حدیث میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے. علامہ ابن تیمیہ امام الوہابیہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطاعت میں، ادب میں،
نافرمانی میں، فیصلہ کرنے میں، ان تمام چیزوں میں اپنے قائم مقام بنا دیا ہے۔ آپ اللہ کریم کے نائب اکبر ہیں، خلیفہ اعظم ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم خود اللہ کا حکم۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے مکہ شہر میں اور فرمایا میں تمہیں جو کچھ پڑھ کے سنانے والا ہوں یہ قرآن ہے، میں تمہیں جو کچھ آج پڑھ کے سنانے والا ہوں یہ قرآن ہے، یہ اللہ کریم کا کلام ہے۔ قرآن تو بعد میں پڑھا حضور نے، تلاوت بعد میں فرمائی۔ یہ جو کچھ حضور کہہ رہے ہیں اپنی زبان اقدس سے، جو پڑھ کے سنانے والا ہوں یہ قرآن ہے، حضور کا یہ کہنا قرآن ہے یا حدیث ہے؟ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ کہنا تو قرآن نہیں ہے نا۔ قرآن ہونا ثابت ہوتا نہیں جب تک سنت مصطفیٰ کو نہ مانے، جب تک حدیث مصطفیٰ کی حجیت کو نہ مانے، اس وقت تک قرآن کا قرآن ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس وقت تک کعبہ ثابت نہیں ہوتا، اس وقت تک حجر اسود ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے اور کہہ رہے ہیں حجر اسود تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں نہ ذاتی طور پر کوئی نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، جا اللہ کے رسول نے اگر تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب کفار مکہ نے انہیں نظر بند کر لیا، یہ بھی کہا عثمان آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، آپ طواف بھی کر لیں، آنکھیں ٹھنڈی کر لیں، زمزم پی لیں، حجر اسود موجود ہے، آپ بوسے دے لیں، صفا مروہ کی سعی کر لیں۔ مگر اس عاشق کے ساتھ ایک ہی بات سنیں، سیدنا عثمان غنی طلب اٹھے، فرمایا عثمان اس وقت تک کعبے کی طرف دیکھے گا نہیں، حجر اسود کو بوسہ نہیں دے گا جب تک رسول اللہ نہ آئیں گے اور کعبہ کا طواف نہ کریں گے۔ عثمان اس وقت کعبے کو دیکھے گا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے قبلہ، واہ واہ واہ۔ بمصطفیٰ بے رساں خیشرا سبحان اللہ، کہ دی ہما اوست اگر بہو نہ رسی دی تمام بولا بیست۔ کلندر لاہوری عاشق صادق علامہ اقبال حکیم علمت شاعر مشرق و مغرب نے بات ختم کر دی، فرمایا بمصطفیٰ بے رساں خیشرا کہ دی ہما اوست۔ دین سارا کا سارا مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، دین سارا کا سارا صرف مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ بمصطفیٰ بے رساں خیشرا کہ دی ہما اوست۔ اپنے آپ کو ان کے قدموں میں نچھاور کر دو، اپنے آپ کو ان کی زلفیں قربان کر دو، اپنے آپ کو ان کے قدموں میں پہنچا دو، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی، اگر تم نے اپنے آپ کو ان کے قدموں میں نہ پہنچایا، ان کے فرامین پہ اپنے آپ کو نچھاور نہ کیا، فدا نہ کیا، پھر باقی چاہے خانہ کعبہ کو جبینوں سے بساؤ، چاہے قرآن کو سینوں سے لگاؤ، فرماتے ہیں پھر باقی سارا کا سارا کفر اور شرک، اور تیرے اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک جمعہ کا دن تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں قحط سالی ہو گئی، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک عرابی دیہاتی کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی حلق المال وجاع العیال، سرکار حلق المال، مال تباہ ہو گیا، بچے بھوکے مر گئے، قحط سالی ہو گئی، فدعوا اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں، ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ فرماتے ہیں فرافع یدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے، خطبے کے دوران ہی آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں وما نرا فی السماء قزعہ، فرماتے ہیں اللہ کی قسم آسمان پر بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہ تھا، آسمان بالکل صاف شفاف تھا۔ فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، یہ بھی صحابہ کا عشق ہے، ایسی ایسی باتوں پر قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتی ہیں اور مزے لے لے کر کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ ابھی رسول اللہ نے ید اللہ والے ہاتھ ہٹائے نہ تھے، دعا ختم نہ کی تھی، پہاڑ ایسے امٹ کر آئے جس طرح پہاڑ آ رہے ہیں۔
بادل پہاڑوں کی مانند آئے اور جڑتے چلے گئے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے نہ تھے, میں نے دیکھا موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. اتنی بارش آئی کہ داڑھی مبارک سے قطرے بہنے لگے. فرمائے فمطرنا من ذلك اليوم ومن الغد وبعد الغد والذي يلي حتى الجمعة الأخرى. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں بارش ہوئی اس دن, رکی نہیں, ساری رات ہوتی رہی. اگلے دن ساری رات ہوتی رہی, اس سے اگلی رات, پھر اگلا دن, پھر اگلا دن, پورا ہفتہ بارش نہیں رکی حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر خطبہ دے رہے ہیں, وہی دیہاتی یا کوئی دوسرا دیہاتی کھڑا ہو گیا اور کیا عرض کی, تہدم البناء وغرق المال. سرکار ہن بس کرو, ہن عمارتاں ڈھے گئیاں, ہن گھر ڈھے گئے, مال غرق ہو گیا, پورا ہفتہ ہو گیا بارش رکن دا نا نہیں لیندی. سرکار ہن کرم نوازی فرماؤ. فرافع یدیہ, آپ نے دونوں ید اللہ والے ہاتھ بلند کیے. اللہم حوالینہ ولا علینا, یا اللہ ہمارے ارد گرد برسے, ہم پر نہ برسے. اب اگلا جملہ سنیں, جو بات سنانا چاہتا ہوں, اس پوری حدیث سنانا کیوں چاہتا ہوں. دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, پھر کیا کیا, پھر آپ نے اللہ کی دی ہوئی قدرت کا مظاہرہ فرمایا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے آقا کریم ہاتھ مبارک کا اشارہ کرتے گئے, جیسے جیسے اشارہ کرتے گئے بادل چھٹتے گئے. مدینہ منورہ ایک دائرے کی مانند ہو گیا. مدینے کے ارد گرد بارش برستی رہی مگر مدینہ سے بادل چھٹ. ہاتھ مبارک, بات ہو رہی ہے ید اللہ والے ہاتھوں کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک یوں اشارہ کرتے گئے, بادل چھٹتے گئے. بادل رکی, بارش رکی کیوں نہیں پورا ہفتہ؟ وجہ یہ ہے کہ جس کی خدمت کے لیے پہنچے ہیں وہ اجازت دے تو جائیں, ان کی طرف سے اجازت ملے تو بادل واپس جائیں. ابھی بات ہو رہی تھی نا جنگ بدر کی, غزوہ بدر کی, تو ضمناً میرے ذہن میں بات آ گئی. مسند ابو یعلا کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کا ذرا حال تو سنیں. جنگ بدر میں 313 کی تعداد, سامنے کفار و مشرکین 3 گنا زیادہ. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام تھے, اللہ پاک نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی, ان کو بادشاہی بھی عطا فرمائی, اور ایسی بادشاہی عطا فرمائی جو کسی دنیاوی بادشاہ کو بادشاہی نہ ملی. انسانوں کے لشکر میں صرف انسان ہوتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. فرمایا سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلتا تھا, انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی ہوتے تھے, اور پرندوں کے جھنڈ بھی ان کے لشکر میں شامل ہوتے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شان ہے. مگر ذرا فخر سلیمان حبیب اللہ کے لشکر کی شان سنیں. جنگ بدر ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے بڑی گیری اوزاری سے, مولا اگر یہ چھوٹا سا گروپ اگر یہ چلا گیا, تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا, تو توحید کے نغمے الاپنے والا کوئی نہ رہے گا. دعا مانگ رہے ہیں, اتنی گیری اوزاری سے دعا مانگنے لگے کہ چادر مبارک, کملی مبارک کندھوں سے نیچے گر پڑی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, یا رسول اللہ اب بہت ہو گئی, اللہ ضرور مہربانی فرمائے گا, کرم فرمائے گا. تو پھر اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو کیا شان دی. وہ تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر تھا نا, جس میں پرندے ہوتے اور جنات ہوتے. ذرا فخر سلیمان, حضرت سلیمان کو بھی جن پر فخر ہے, ذرا ان کے لشکر کا حال دل تھام کر سنیں. اللہ کریم نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. فرمایا حبیب ذرا وہ وقت یاد تو کریں جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. اللہ کریم نے فرمایا میں 1000 فرشتوں کا لشکر بھیج رہا ہوں. فرمایا اے فرشتوں, آج رکوع و سجود چھوڑ دو, آج تسبیح و تحلیل کچھ لمحات کے لیے چھوڑ دو. اگرچہ تلواریں اٹھانا, گھوڑوں پہ سوار ہونا اور جنگیں کرنا تمہارا کام نہیں ہے, مگر میرے حبیب نے یاد کیا ہے, آج رکوع سجدے چھوڑ کر ذرا لشکری بن جاؤ, ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ.
واہ واہ پھر فرمایا اس تقول للمؤمنین، اب آگے سنیں ذرا، ابھی لشکر کا حال پورا نہیں سنا آپ نے. فرمایا اس تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اللہ فرماتے ہیں محبوب وہ کتنی سہانی گھڑی تھی جب آپ اپنے غلاموں کو کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. میرے غلاموں کیا تمہیں کافی نہیں ہے؟ اللہ کریم نے 1000 بھیجے تھے، اب 3000 بھیج دیے. کیا 3000 کافی نہیں ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ 3000 کافی ہیں، بلکہ 1000 کافی ہیں، بلکہ ایک فرشتہ بھی کافی ہے. جبریل چاہیں ایک پر مارے سارے مشرکین مر جائیں. بلا ان تصبروا وتتقوا، فرمایا اگر تم ڈٹے رہو، تقوی اختیار کرو تو یہ تعداد کافی ہے. وہ تو ایک ہی کافی ہے، مگر ہزاروں کیوں بھیجے؟ تاکہ اپنے حبیب کی شان کا اظہار ہو جائے. واہ واہ سبحان اللہ. کافروں نے کہا اگلی بات، ابھی لشکر فخر سلیمان کی پوری شان نہیں سنی آپ نے. اللہ کریم نے فرمایا یہ تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ پیچھے سے ہمارا اور گروہ آ رہا ہے، مشرکین تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں. فرمایا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. اور لشکر آ جائے ہم پیچھے سے 5000 فرشتے اور بھیج دیں گے. ابھی پوری شان نہیں سنی، اصل شان اب سنیں. لشکر فخر سلیمان کی اگلی بات سنیں. سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان ہوتے، جنات ہوتے، پرندے ہوتے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں کیا ہوتے؟ ہزاروں فرشتے. اگلی بات سنیں اور کون ہوتا؟ فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. اللہ کریم فرماتا ہے میں نے فرشتوں کو بھیجا، ہزاروں فرشتوں کو، اور فرمایا فرشتوں جاؤ اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو ثابت قدم رکھو، میں رب العالمین خود تمہارے ساتھ ہوں. میں رب العالمین خود تمہارے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. سول کی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، قرآن ہے اللہ کا. سول کی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اللہ فرمائے میں خود تمہارے ساتھ ہوں اس لشکر میں. سبحان اللہ. میں کیا کروں گا؟ سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا سول کی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، تمہاری ہیبت ڈال دوں گا، تمہارا خوف بٹھا دوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. فرمایا ان کی گردنوں پر مارو، ان کی ہر بات پہ مارو، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. فرشتے آئے، جنگ ختم ہو گئی، اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، سرکار جماعت کرا رہے تھے، جب سلام پھیرا ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ آج آپ نماز میں مسکرا رہے تھے. نماز میں نیچے دیکھتے ہیں یا اوپر نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں؟ ہمارے لیے حکم ہے نیچے سجدے والی جگہ پر دیکھیں، لیکن صحابہ کرام یوں نظریں اٹھا اٹھا کر چہرے والضحیٰ کی طرف تکتے تھے. مقتدی پیچھے کھڑے ہوں تو مقتدی کے چہرے کا مسکراہٹ کیسے نظر آ گئی؟ یوں تک تک کے دیکھتے ہیں تو مسکراہٹ نظر آئی. یا رسول اللہ کوئی خاص بات تھی، آپ نماز میں مسکرا رہے تھے؟ فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، میں نے دیکھا جبریل امین واپس آ رہے ہیں. جب آسمانوں کی طرف گئے اللہ پاک نے دروازے بند کرا دیے. فرمایا جبریل میرے حبیب سے اجازت لے کر آئے ہو یا بغیر اجازت لیے؟ جاؤ پہلے اجازت لو پھر آنا، آج دروازے بند ہیں تمہارے. پہلے اجازت لو ان سے. اللہ اکبر. کیا بات ہے کہ اس لیے میں مسکرا پڑا، سبحان اللہ. اس لیے میں مسکرا پڑا کہ اللہ کریم کی میرے ساتھ کتنی محبت ہے. جبریل امین کے لیے دروازے بند ہو گئے. جبریل جاؤ پہلے اجازت تو مانگو پھر آنا، کام پورا کر کے ہو. یا رسول اللہ کام، اللہ مولا کام تو پورا ہو گیا. فرمائے نہیں اجازت نہیں مانگی، جاؤ اجازت مانگو. واہ واہ. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے کسی کے گھر میں اجازت لے کر اندر نہیں گئے. انبیاء کرام سے یہ عرض کرتے تھے حضور روح قبض کر لوں یا نہ کروں، لیکن جس کے گھر میں گئے بغیر اجازت لی اندر پہنچ جاتے تھے.
جبریل امین حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ حضرت اسرائیل باہر کھڑے ہیں، ملک الموت، کبھی کسی سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں مانگی. آج اللہ کریم نے فرمایا اسرائیل باہر کھڑے ہو جانا، اجازت ملے تو گھر میں داخل ہونا، ورنہ وہیں سے لوٹ جانا، واپس پلٹ آنا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم ماؤ شما کیا جانے. یہ تو کچھ خبر ہے تو صدیق اکبر کو ہو یا فاروق اعظم کو ہو، عثمان ذو النورین کو ہو یا مولا علی کو ہو، عبداللہ بن مسعود کو ہو، عبداللہ بن عمر کو ہو، عبداللہ بن عباس کو ہو، ابی بن کعب کو ہو، حضرت معاذ بن جبل کو ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ماؤ شما کیا سمجھے، ماؤ شما کیا سمجھے، ہمیں کیا خبر. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت، متفق علیہ حدیث، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. آپ فرماتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر پانی ختم ہو گیا، 1500 صحابہ اکرام علیہم الرضوان سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا کیا مسئلہ کیا ہے، سارے اکٹھے ہو کر آئے ہیں. یا رسول اللہ پانی تو ختم ہو گیا ہے، بس یہی چھینٹے باقی رہ گئے ہیں جس سے آپ وضو فرما رہے ہیں، باقی یہی چھاگل میں جو تھوڑے سے چھینٹے ہیں نا، بس یہی بچے ہیں، باقی کسی کے پاس ایک قطرہ بھی نہیں ہے پانی کا. اب آپ ہی نظر کرم فرمائیں. سرکار نے کیا یہ تو نہیں فرمایا جاؤ جا کر سارے حضرات نماز پڑھو، دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے بارش دے دے تاکہ پانی ہو جائے. یہ نہیں کیا. یہ بھی نہیں فرمایا چلو ہم دعا کرتے، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مہربانی فرمائے گا، بلکہ فوری طور پر کیا کیا، اس برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والا ہاتھ رکھ دیا. حضرت جابر فرماتے ہیں ہاتھ رکھنے کی دیر تھے کہ انگلی مبارک سے چشمے پھوٹ پڑے. کسی نے پوچھا حضرت جابر آپ اس دن کتنے تھے، آپ کی تعداد کتنی تھی اس دن؟ آپ نے کیا فرمایا، بس یہ جواب سننے والا ہے. صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا عشق دیکھیں، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان پیمانے تنگ کر کر کے بیان نہیں کرتے تھے. صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا یہ وطیرہ نہ تھا کہ وہ کہے کہ آج میرے نبی پاک نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، اس کا مطلب میرے نبی کو علم نہیں تھا. صحابہ اکرام کی یہ سوچ نہ تھی، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم اٹھا کر دیکھ لیں، سیاستہ اٹھا کر دیکھ لیں، میرے آقا کریم نے جب بھی صحابہ اکرام سے سوال کیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا ابو ذر حالات ایسے بھی آ جائیں گے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا، اور یہی جواب تمام صحابہ اکرام کا ہوتا تھا، اللہ و رسولہ اعلم. صحیح اللہ جانے یا رسول اللہ جانے، انسانوں کی خبر. سرکار نے کبھی فرمایا اللہ تو زیادہ جانتا ہے، اس کا علم تو لا محدود ہے، بندے کے علم کو اس کے ساتھ واقعی کوئی نسبت نہیں. لیکن سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا میرا نام اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر دونوں کا کہتے ہو، دونوں زیادہ جانتے ہیں. میں نے کبھی کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کسی صحابی نے صرف اتنا کہا ہو اللہ عالم. یہ بدعت کب سے آئی، یہ بدعت یاد نہیں رہی. اللہ عالم، اللہ عالم بالصواب. صحابہ کرام تو کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم. ارے ان کے علوم کی کیا بات کرتے ہو. میں بخاری شریف کی حدیث سناؤں، حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ ہیں، جنگ بدر میں ان کے بیٹے شہید ہو گئے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں تو صحیح میرے بیٹے کا کیا انجام ہوا، جنگ بدر میں شہید ہوا ہے، اگر جنت میں گیا ہے تو میں صبر کر لوں، پھر تو میں صبر کروں، شکر ادا کروں اللہ کا، اگر جنت میں نہیں گیا تو میں روؤں تو صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحابہ اکرام کو پتہ ہے، حضور کو خبر ہے جنت میں گیا ہے یا نہیں گیا، یا رسول اللہ بتا دیں. سرکار نے فرمایا انہا جنان فی الجنہ، اے ام حارثہ جنت ایک نہیں ہے، اس جنت کے اندر کئی جنات ہیں، کئی باغات ہیں، اور تجھے خوشخبری ہو وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، جنتوں میں جو سب سے اعلیٰ ہے جنت الفردوس، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے. غزوہ موتہ کے موقع پر سرکار نے کیا فرمایا، آپ مدینہ منورہ مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر سالہ حال بیان کر رہے ہیں، لائیو سارا قصہ. اب جنگ ہو رہی ہے، فلاں شہید ہو گئے ہیں، فلاں شہید ہو گئے ہیں، فلاں. فرمایا جعفر طیار کہ دونوں بازو کٹ گئے ہیں، میں نے دیکھا ہے جنت میں پہنچ چکا ہے، اللہ نے 2 پر عطا فرما دی، ان پروں سے اڑ رہا ہے، نگاہ نبوت ہے. یہاں سے بیٹھ کر جنت کا حال دیکھ رہے ہیں.
چونکہ بات ہو رہی ہے ید اللہ والے ہاتھوں کی. صحابہ کرام نے عرض کی سورج گرہن ہو گیا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, بخاری شریف کی حدیث اور غالباً متفق علیہ حدیث ہے. صحابہ کرام نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کے دوران آپ تھوڑا سا آگے بڑھے, ایسے محسوس ہوا کوئی چیز آپ لے رہے ہیں, پھر آپ اچانک پیچھے آ گئے. ثم رأیناک تقعقعت, پھر ہم نے دیکھا آپ پیچھے پلٹ آئے ہیں, کوئی چیز توڑ رہے ہوں جیسے لے رہے ہوں, پھر پیچھے پلٹ آئے. سرکار نے فرمایا ہاں بخاری شریف کے انی اریت الجنت, مجھے جنت دکھائی گئی اور میں آگے بڑھا, اس کے انگوروں کا خوشہ میں نے پکڑ لیا. ید اللہ والے ہاتھوں کی شان دیکھیں. میرے آقا مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں مگر ہاتھ بڑھے تو جنت میں پہنچے. فرمایا انگوروں کا خوشہ میں نے پکڑ لیا, پھر میں نے چھوڑ دیا. اگر میں اس کو پکڑ لیتا, توڑ لیتا, تو جب تک دنیا باقی رہتی تم کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا. ید اللہ والے ہاتھوں کی شان دیکھیں. اب آخر میں حنین الجز والی حدیث, کھجور کا وہ تنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ حدیث 15 صحابہ اکرام علیہم رضوان نے روایت کی, اور پھر ان سے سینکڑوں ائمہ تابعین نے حدیث روایت کی ہے. 15 صحابہ اکرام نے اور درجنوں محدثین اکرام نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ حدیث روایت کی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے والے دن خطبہ دیتے تو کھجور کا خشک تنا تھا جس میں جان نہیں تھی, بے جان تھا, زمین میں گاڑا ہوا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے, ید اللہ والا ہاتھ اس پر رکھ دیتے. ایک صحابیہ تھی, انصاری صحابیہ, عرض کی یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں, اجازت ہو تو ممبر بنوا دوں. سرکار نے فرمایا چلو تمہاری خوشی ہے تو بنا دو. انہوں نے ممبر بنوا دیا, ممبر رکھ دیا گیا. اگلا جمعہ آیا تو سرکار حجرہ مبارکہ سے تشریف لائے اور وہ کھجور کے خشک تنے کے ساتھ سے ہو کر نہ گزر کر سرکار ممبر پر جا کر جلوہ افروز ہو. مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں. صحابہ کرام حضرت انس بن مالک 15 صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں اچانک رونے کی آواز شروع ہو گئی, چیخنے چلانے کی, دھاڑ مارنے کی آواز شروع ہو گئی, ایسے جس طرح حاملہ اونٹنی درد کی وجہ سے چیختی اور چلاتی ہے, دھاڑتی ہے, دھاڑے مارتی ہے. ہم نے دیکھا تو کھجور کے تنا رو رہا ہے. کھجور کا تنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق میں تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے. صحابی فرماتے ہیں اتنا رویا قریب تھا کہ وہ پھٹتے, مارے شدت کے پھٹتے, اس درد کی شدت کی وجہ سے 2 لاکھ ہو جائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک حدیث میں ہے ایسا رویا جس طرح بچہ دھاڑے مار مار کر روتا ہے. سرکار منبر سے آپ اترے اور آ کر اس کھجور کے تنے کو اپنے گلے سے لگا لیا, سینے سے لگا لیا. ید اللہ والا, ایک روایت میں ید اللہ والا ہاتھ رکھ دیا. سرکار نے اس پر ہاتھ جو رکھا تو وہ پھر یوں سسکیاں لے لے کر نہ چپ ہونے لگ گیا. جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور وہ سسکیاں لے لے کر چپ ہوتا ہے, وہ کھجور کا خشک تنا سسکیاں لے لے کر چپ ہونے لگا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم کلام ہوئے. فرمایا روتا کیوں ہے, تو چاہے تو میں تجھے دنیا میں پھر لگا دوں, تو ہرا بھرا ہو جائے, تیرا پھل آ جائے. اگر چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں, جب اولیاء اللہ آئیں گے تو تیرا پھل کھائیں گے. تو کھجور کے خشک تنے نے کہا بس مجھے جنت میں لگا دے. سرکار نے فرمایا اس نے دار بقا کو دار فنا پر ترجیح دی ہے. ذرا اندازہ لگائیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. کس طرح زندہ کرتے تھے؟ روح واپس پلٹا دیتے. اس بے جان جسم میں کہ اس کی دونوں آنکھیں بھی تھیں, اس کے کان بھی تھے, اس کے اندر عقل بھی تھا, شعور بھی تھا, جگر بھی تھا, دماغ بھی تھا, سب کچھ تھا. صرف روح نکل جاتی, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے روح اس کے جسم میں پلٹا دیتے تھے. یہ ان کا زندہ کرنا تھا. ذرا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھیں. آپ علیہ السلام نے کھجور کے اس خشک تنے میں جان ڈالی جس کے اندر نہ کبھی روح تھی, نہ عقل تھی, نہ شعور تھا. جب آپ نے اس کے اندر روح ڈالی, اس کے اندر عقل بھی آ گئی,
شعور بھی آ گیا، محبت بھی آ گئی، عشق بھی آ گیا، تڑپنا بھی آ گیا، سرکار کے عشق میں مچلنا بھی آ گیا، رونا بھی آ گیا، اور پھر چپ کرنا بھی آ گیا، اور سرکار کے ساتھ ہم کلامی کا شرط بھی آ گیا۔ سرکار نے اس کھجور کے تنے کے اندر روح ڈال دی، اس کو زندہ کر دیا۔ ید اللہ والے ہاتھ لگے تو موت حیات میں بدل جائے۔ ارے ید اللہ والے ہاتھوں کی بات کرتے ہو، سرکار کے قدمین شریفین جہاں لگے وہاں مردے زندہ ہو جائیں، وہاں پتھر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے لگے، وہاں حجر سجدے کریں۔ ارے اس سرکار کی بات کرتے ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث اور بات ختم، فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے فرمایا سب سے پہلے میں تشریف لاؤں گا باہر۔ فرمایا وانا قائدهم اذا وفدوا، جب لوگ وفد کی شکل میں، لشکر کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے فرمایا قائد اور لیڈر میں ہوں۔ وانا خطیبهم اذا انصتوا، فرمایا جب لوگ چپ ہوں گے، خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام بھی چپ ہوں گے، فرمایا اس وقت خطابت میری ہوگی، خطاب میں کروں گا۔ وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جب لوگ روک لیے جائیں گے، میدان حشر کی گرمی سے تڑپ رہے ہوں گے، فرمایا شفاعت کے لیے لب کشائی میں کروں گا۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا آیَسُوا، جب لوگ مایوس ہو جائیں گے، ہر طرف سے مایوسی پنجے گال لے گی، فرمایا خوشخبریاں میں سناؤں گا۔ اب آج کے اس خطاب کی جان یہ الفاظ ہیں۔ آخر سبحان اللہ، جان پورا خلاصہ جامع ترمذی شریف کی حدیث، سرکار نے فرمایا وہ تو دن ہو گئی میرا، مایوسیاں میں ختم کروں گا، خوشخبریاں میں سناؤں گا، چہرے پہ مسکراہٹیں میں لے آؤں گا۔ آگے فرمایا والکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، کیوں سارا کچھ میں کیوں کروں گا کہ ساری کرامت میرے ہاتھ میں ہوگی، ساری کنجیاں اللہ میرے ید اللہ والے ہاتھوں میں تھما دے گا، ساری کرامت میرے قبضے میں ہوگی، ساری کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اور فرمایا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، ارے توحید کا رٹ لگانے والوں، فرمایا توحید کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب میرے حمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ عَلَىٰ رَبِّي، فرمایا اس دن اللہ کی بارگاہ میں اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، اور فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں گا۔ دوسری حدیث میں ہے فرمایا جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو جنت کا فرشتہ پوچھے گا آپ کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرشتہ کہے گا اللہ نے حکم یہی دیا تھا جب تک محمد مصطفیٰ نہ آئے دروازہ نہ کھولنا۔ لوگ جنت میں داخل ہوں گے نا، انبیاء کرام، اولیاء، صحابہ کرام، اہل بیت، تو فرشتے استقبال کریں گے، فرشتے ہار پہنائیں گے، استقبال کریں گے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو خود رب العالمین میرا استقبال، سبحان اللہ، سبحان اور میں سجدے شکر کے اندر گر جاؤں گا، مولا اتنی عنایت، اتنی کرم نوازی، تو نے خود میرا استقبال کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد